السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی سی مارکیٹس فاریکس ٹریڈنگ بروکر کے ریویو کے حوالے سے کافی عرصے سے لوگوں کا دوستوں کا اصرار رہا ہے کہ آئی سی مارکیٹس کیسا بروکر ہے، اس بروکر کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم 30 سیکریٹس پوائنٹس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس بروکر کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے یا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کوشش کروں گا جو چیزیں بظاہر یہ چھپی ہوئی ہوں وہ ساری چیزیں آپ کو اس کی بتائی جائیں، جو خوبیاں ہوں وہ بھی بتائی جائیں، جو خامیاں ہوں ان کو بھی بتانے سے گریز نہ کیا جائے۔ ایک چیز، شاید ٹیوٹوریل تھوڑا لمبا ہو جائے گا، آئی سی مارکیٹس اچھے بروکرز میں سے ہے اور ایک بہت بڑے بروکرز میں سے اس کا نام آ رہا ہے۔ ڈیلی کی جو اس کی رینکنگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ ٹیوٹوریل تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس کو پورا سنیں، آپ کے کام کی چیزیں کافی ملیں گی۔ اگر آپ آئی سی مارکیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں تب بھی سنیں، اگر آپ آئی سی مارکیٹس کے اوپر کام نہیں کرتے تب بھی سنیں۔ ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ آئی سی مارکیٹس لو سپریڈ کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور بروکر ہے۔ لو سپریڈ پہ جب بات آتی ہے ہر شخص کی خواہش یہی ہے، ذرا آئی سی مارکیٹ کو سائڈ پہ رکھ کر بات کر لیتے ہیں کہ مجھے کم سے کم سپریڈ والا بروکر ملے۔ لانگ ٹرم میں جو کم سے کم سپریڈ ہے اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا، شارٹ ٹرم اسکالپنگ ہیجنگ کے اندر زیادہ تر اثرات ہوتے ہیں۔ جو بڑے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کم سے کم منیمم سپریڈ والا اکاؤنٹ بیسٹ رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ راولپنڈی سے لے کر کراچی تک کا جو کرایہ ہے ایک بس پہ جانے کا وہ تقریباً 2500 سے 3000 روپے تک کا ہے۔ ایک شخص، ایک گاڑی کا مالک آتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو گاڑی پہ لے کر جاؤں گا اور آپ سے صرف 1000 روپے کرایہ لوں گا۔ آدھے سے زیادہ لوگ ہم میں سے تو خوش ہو جائیں گے کہ بھائی دیکھیں 3000 کی جگہ ہمیں 1000 روپے میں لے کر جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے فائدے کی بات ہے۔ لیکن جو تھوڑے سے بڑی عمر کے لوگ ہوں گے یا تھوڑے سے عقل والے ہوں گے وہ پہلی چیز یہ کہیں گے کہ بھائی بات سنیں، 2500 یا 3000 روپے کرایہ ہے، ایک گاڑی پہ، ایک کوچ پہ، ایک بس پہ ایک ٹائم پہ 60 بندہ بیٹھ سکتا ہے، 60 سیٹیں ہوتی ہیں۔ اگر 2500 کرایہ ہو یا 3000 کرایہ ہو تو 1,80,000 روپے بنتا ہے۔ کبھی 40 سیٹیں ہوتی ہیں، کبھی 50 سیٹیں ہوتی ہیں۔ اگر 40 سیٹیں بھی ہوں تو 1,20,000 روپے کرائے کی مد میں بنتا ہے۔ گاڑی کا جو ٹوٹل میں خرچہ ہے وہ تقریباً 70,000 یا 80,000 روپے ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بندہ ہمیں 1000 پہ لے کر جا رہا ہے؟ اگر 60 کی 60 سواری پوری بھی ہو جائے تو ہمیں 60,000 روپے بنتا ہے۔ تو یہ شخص، یہ کوچ کی یہ بس کی جو سروس ہے یہ نقصان میں آ رہی ہے۔ تو اس شخص کو کیا ضرورت ہے کہ نقصان میں لے کر جا رہا ہے اور اس کو فائدہ بھی نہیں ہے، اتنا کون سا یہ ہمارے لیے نیک بن چکا ہے۔ دوسری چیز، جو اس سے اوپر لوگ ہوں گے، جو ایکسپرٹس ہوں گے، وہ لوگ یہ بات سوچیں گے، جو شخص زیادہ ذہین ہوگا یا جس نے حالات کے دھکے کھائے ہوں گے وہ شخص اس بات کو سوچے گا کہ اگر یہ جو گاڑی ہے یہ ہم سے 1000 روپے لے کر جا رہی ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی آمدن کرائے کی مد میں کم ہے، تو یہ جو گاڑی والا ہے، یہ جو گاڑی کی کمپنی ہے، یہ نقصان میں نہیں رہے گی، یہ لے گی ہم میں سے، یہ ہم میں سے ہی پیمنٹ نکالے گی، لیکن کسی اور طریقے سے شاید کرائے سے نہ نکال سکے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، تقریباً 20 گھنٹے 24 گھنٹے کا سفر ہے، 22 گھنٹے کا، تو اگر کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں وہاں آپ کو 100 روپے کا کھانا دیا جاتا ہے اور 100 روپے کا کھانا دے کر آپ سے 1000 روپے نکالا جائے گا۔ اگر اس طریقے سے آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کا جو کرایہ سے ڈبل دی جائے گی۔ یہ جو ہمارے کرائے کی رقم ہے
یہ جو ہم سے رعایت کی گئی اس سے سود سمیت ہم سے واپس لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ہوٹل پہ ٹھہر کر 100 روپے کی چیز میں سے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر کے ڈبل ٹرپل نکالی جائے گی، یا اس کے علاوہ شاید جو گاڑی والا ہے وہ منشیات لے کر جا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گاڑی والے کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو فاریکس ہے، فاریکس کے ٹاپک پہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو اگر لو سپریڈ ہے یا زیرو سپریڈ ہے، ایسا بروکر جو آپ کو سپریڈ نہیں دے رہا، آپ سے کمیشن چارج نہیں کر رہا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا کم سپریڈ یا اتنا زیادہ وہ آپ کو رعایت دے رہا ہے؟ اس کے لازمی سی بات ہے، اخراجات بھی ہیں، اس کی سروسز بھی ہیں، وہ آپ سے آپ کی ٹریڈ لے کر کہیں اور کسی بینک میں دے کر جا رہا ہے، کسی اور ملک میں آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ آگے ٹرانسفر کر رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے سپریڈ نہیں لے رہا، یا سپریڈ کی مد میں آپ سے بہت مناسب، بہت تھوڑی رقم جس سے اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، وہ رقم آپ سے لے رہا ہے؟ یہ چیز آپ کے سوچنے کی ہے۔ اور اگر کوئی بروکر آپ کو بالکل سپریڈ نہیں لے رہا، بالکل کمیشن نہیں لے رہا، تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے پیمنٹ نکالے گا، وہ آپ سے کمیشن نکالے گا، لیکن سپریڈ کی مد میں نہیں، شاید کسی اور مد میں، شاید وہ آپ کی جو رقم ہے یہ رقم اس آگے کسی بینک کو سود پہ دے دے گا، یا وہ آپ کی جو رقم ہے، وہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے اندر سے چیٹنگ کرے گا، سپریڈ کے اندر سے کوئی اوپر نیچے کچھ کر پیمنٹ آپ سے نکالے گا ہی صحیح۔ تو آج ہمارا آئی سی مارکیٹ فاریکس ٹریڈنگ بروکر کے حوالے سے ریویو ہے۔ اس کے خوبیاں بہت زیادہ ہیں، اس کی خامیاں بہت کم ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی 30 پوائنٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی رینکنگ بہت زیادہ اپ جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر آئی سی مارکیٹس کی جو رینکنگ ہے، اس رینکنگ میں اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل میں نے دیکھا تھا 15,157 نمبر پہ ویب سائٹ تھی، اور آج 14,907 پہ۔ اگر اس پہ ایک حقیقت آپ کو بتائی جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر انویسٹر اتنی بڑی تعداد میں اس بروکر کو جوائن کر رہے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آئی سی مارکیٹ شاید پوری دنیا کا سب سے بڑا بروکر ہو جو ایڈورٹائزنگ پہ بہت زیادہ خرچہ کر رہا ہے۔ آپ کسی ویب سائٹ کو دیکھیں تو اس ویب سائٹ میں سب سے زیادہ جو ایڈز ملیں گے آئی سی مارکیٹس میں، لیکن آئی سی مارکیٹس کی جو رینکنگ ہے، یہ رینکنگ بہت زیادہ اپ جا رہی ہے، چاہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا رہی ہے، چاہے وہ ایڈ سے آ رہی ہے یا کسی بھی طریقے سے، لیکن ایڈز پہ بہت زیادہ خرچہ کر رہا ہے، اور ایڈز پہ خرچے کے بعد اس کی جو رینکنگ ہے وہ بہت زیادہ اپ آ رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو بڑے ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر اس کے کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ انگولا، نائجیریا، الجیریا، ایتھوپیا، انڈونیشیا، یہ جو لو کلاس کے ملک ہیں، ان ملک میں ایڈز کا ریٹ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے زیادہ ایڈز دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایڈز کا ریٹ کم ہے، یو ایس اے وغیرہ میں ایڈز کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کے رینکنگ دیکھ سکتے ہیں۔ باؤنس ریٹ جو ہے، یہ کسی بھی ویب سائٹ کا، یہ ویب سائٹ کی طاقت بتاتی ہے۔ جتنا زیادہ باؤنس ریٹ ہوگا اتنی زیادہ بکواس ویب سائٹ ہوگی۔ باؤنس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج جو آپ کا بندہ ہے وہ کتنے منٹ آتا ہے، کیا ایک بندہ بار بار آپ کے آ رہا ہے، یا ایک بندے کو زبردستی آپ ویب سائٹ پہ لے کر آ رہے ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر جا رہے ہیں۔ ایوریج طور پر جو باؤنس ریٹ ہے وہ 40-45 سے اوپر جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایوریج جو ریٹ ہے 40-45 سے اوپر اچھی ویب سائٹس کا، اچھے بروکرز کا جو ریٹ ہے وہ باؤنس ریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جو باؤنس ریٹ ہے وہ باؤنس ریٹ بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈز کی مد میں بہت زیادہ لوگوں کو آئی سی مارکیٹس میں لوگوں کو زبردستی لے کر آ رہے ہیں۔ جب تنی فارس کو دیکھتے ہیں، میں اس کا باؤنس ریٹ دیکھتا ہوں، کیونکہ اس پہ ہم کبھی ایڈز وغیرہ کی بات نہیں ہے، 28.60۔ یہ بہت کم ویب سائٹس ہیں، بہت جو اچھی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کی ویب سائٹس جو ہے ان کا اتنا باؤنس ریٹ ہوتا ہے، اور ایک جو بندہ ہے وہ 6 منٹ اور 29 سیکنڈ ایک بندہ ایوریج طور پر وہ ہماری ویب سائٹ پہ بیٹھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ بات آئی سی مارکیٹ کی ہو رہی ہے، تو آئی سی مارکیٹ کا جو
رینکنگ اپ جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باؤنس ریٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ زبردستی بندے کو ایڈز کے طور پر لے کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد جا کر اس کی رینکنگ بڑھ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا ہے کہ اس کی جو کنٹری ہے آئی سی مارکیٹس کی، یہ ایک آسٹریلین بروکر ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں یہ MT4 ٹریڈنگ دیتا ہے، MT5 دیتا ہے سی ٹریڈر، اور اس کے علاوہ یہ ویب ٹریڈنگ پہ بھی اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ آئی سی مارکیٹ کی جب ہم ایج دیکھتے ہیں کب یہ بنا، تو اس کی تقریباً 2007 میں یہ بنا اور اس کی تقریباً 11-12 سال ایج ہو چکی ہے۔ کافی پرانا بروکر ہے۔ پہلے اتنا اچھا نہیں تھا، اس کی رینکنگ اپ نہیں جا رہی تھی، ابھی اس کی جو رینکنگ ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ آئی سی مارکیٹس پیئرز کے حوالے سے بہت اچھا بروکر ہے۔ اس کے اندر 63 فاریکس اور 41 CFDs پیئرز ہیں۔ تقریباً دنیا کے تمام پیئرز اس کے اندر اس کے اندر موجود ہیں، اور کوئی بھی شاید باقی جو بروکرز ہیں ان کے اندر کسی میں 30 پیئرز ہوتے ہیں، کسی میں 20 پیئرز ہوتے ہیں۔ اس میں آئل، گولڈ، ہر قسم کی ہر چیز پہ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ زولو ٹریڈ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ زولو ٹریڈ کے اندر آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ قانونی طور پر ویب سائٹ کے طور پر آپ کی سیفٹی کے طور پر مینیج کر سکتا ہے۔ تو آئی سی مارکیٹ اور زولو ٹریڈ کا اتحاد ہے۔ آئی سی مارکیٹ کے اندر اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ زولو ٹریڈ میں کسی بھی شخص کو اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ سلپیج کے حوالے سے مارکیٹ میں نیوز ٹریڈنگ ہے، نیوز ٹریڈنگ میں سلپیج کے حوالے سے سب سے اچھے بروکرز میں سے آئی سی مارکیٹس کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اس کے جتنے زیادہ لوگ استعمال کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں سرور لی ہوئی ہیں، اور سلپیج اگر یہ بات کہی جائے کہ ٹاپ 5 میں سے یہ بروکرز ہوگا جن بروکرز میں سے سلپیج کام آتی ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ بہت مناسب سلپیج ہے۔ سپریڈ بیسٹ سپریڈ ہے، 0 پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے، 0.1 0.2 سے یہ شروع ہوتا ہے، اور سپریڈ کے حوالے سے اس جیسے بروکر شاید دنیا کے اندر بہت کم ہوں گے۔ نیوز ٹریڈنگ بروکر کے حوالے سے نیوز ٹریڈنگ الاؤ ہے، آپ جہاں مرضی جتنی مرضی نیوز ٹریڈنگ کریں، لیکن نیوز ٹریڈنگ بروکر کی طرف سے الاؤ ہے۔ لیکن اگلی بات سنیں کہ نیوز ٹریڈنگ کے لیے حوالے سے یہ ایک گندہ ترین بروکر ہے۔ آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیوز ٹریڈنگ میں آپ اس بروکر کے اندر سے پروفٹ نہیں کما سکتے۔ جہاں کا سپریڈ 0.02 یا 0.03 آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہا ہے، یہ سپریڈ آپ کا 10 12 پپ جب چلا جائے گا تو اس ٹائم نیوز ٹریڈنگ کا کوئی بینیفٹ نہیں رہے گا۔ نیوز ٹریڈنگ پہ بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک ہے زیرو سپریڈ۔ زیرو سپریڈ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کمیشن تو ہوتا ہی ہے، ہم 0.01 0.02 سپریڈ کہتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھیں فکس سپریڈ فرام 0 پپ کہتے ہیں کہ یار 0.1 0.2 0.3 ہمارا زیرو جو سپریڈ ہے اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو ادھر سمجھا دیتا ہوں کہ زیرو سپریڈ میں سے یہ کمیشن تو جو چارج کرتے ہیں اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ کہیں کہ ہم 0.2 سپریڈ لیتے ہیں، منیمم سپریڈ، آپ 0.2 کو چھوڑ دیں، 0.4 لیں، 0.6 لیں، 0.8 لیں، 0.10 لیں، 0.12 لیں، 0.14 لیں یا 0.16 لیں۔ جہاں آئی سی مارکیٹس کہتا ہے کہ 0.02 ہم سپریڈ لے رہے ہیں زیرو اکاؤنٹ پہ، میں کہتا ہوں کمیشن کو ختم کر دیں اور 0.02 ہمیں سپریڈ نہیں چاہیے۔ ہمیں سپریڈ آپ 0.16 دیں لیکن فکس دیں، نہیں دے سکتا۔ آئی سی مارکیٹ میرا دعویٰ ہے 0.16 سپریڈ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے آپ کو شروعات میں مثال دی ایک گاڑی کی کہ اس نے کہیں نہ کہیں سے ہم سے پیمنٹ لینی ہے، تو 0.2 سے 800 گنا زیادہ میں کہتا ہوں کہ سپریڈ فکس کر دیں۔ یہ نہیں کر سکتا، دکھاتا اور ہے مارتا اور ہے، دکھاتا دائیں طرف سے ہے اور مارتا بائیں طرف سے ہے۔ سپریڈ کے حوالے سے بظاہر نیو دوستوں کو جو ہے انہوں نے بہت کم سپریڈ دیا ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ فکس سپریڈ کے اندر چیٹنگ نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیٹنگ ہوتی ہے وہ ویریبل سپریڈ کی نسبت کم ہوتی ہے۔ تو زیرو سپریڈ
جو اس کا اکاؤنٹس ہیں وہ ایز لو ایز 0 ہے. اس کا 5-5-6 پپ 5-5-6-6 7-7 پپ تک بھی سپریڈ چلا جاتا ہے. تو فکس سپریڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نیوز ٹریڈنگ کے لیے یہ بروکر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. فکس سپریڈ اکاؤنٹ ان کا نہیں ہے، اور لوکل بینک سے ڈپازٹ اور ویڈرا نہیں ہے. لوکل بینکس پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اگر آپ لوگ یا ہم کسی بینک سے ڈپازٹ کراتے ہیں یا سکریل سے ڈپازٹ کراتے ہیں، سکریل کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سکریل کے اندر اگر ہم اپنے بینک سے ڈائریکٹ ڈپازٹ کراتے ہیں تب بھی 4-5 روپے پر ڈالر پہ ڈپازٹ پہ اور 4-5 روپے پر ڈالر پہ وڈرا پہ کٹوتی ہوتی ہے. تو لوکل بینکس کا جو ڈپازٹ ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بروکر کی جو پاکستان اور انڈیا کے اندر رینکنگ ہے وہ بہت ڈاؤن ہے. کیونکہ جب ہم ویڈرا اور ڈپازٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے جو ٹریڈ ہے وہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں کمیشن پڑتا ہے. رجسٹریشن، اس کی رجسٹریشن ASIC آسٹریلین بروکر ہے اور آسٹریلیا سے ہی اس کی رجسٹریشن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسٹریلین رجسٹریشن ہے، ریگولیٹر آسٹریلیا سے ہے. کرپٹو کرنسیز ہمارا نیکسٹ ہے. کرپٹو کرنسیز اس کے اندر الاؤ ہیں اور بہت ساری بڑی تعداد میں کرپٹو کرنسیز ہیں. کاپی ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے. آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنے ساتھ بے شمار اکاؤنٹس لگوا کر آپ ان کے اندر ٹریڈز، ایک جیسی ٹریڈز لگوا سکتے ہیں. مارکیٹ انالائسس بھی دیتے ہیں. مارکیٹ کے حوالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیکنیکل انالائسس، فنڈامنٹل انالائسس، رسک مینجمنٹ، ٹریڈنگ پلان اور اس قسم کی انہوں نے مختلف سروسز دی ہیں، مختلف نیوز دی ہوئی ہیں اور ہیلپ کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کی جو ہیلپ ہے وہ برائے نام بھی ہے. ان کا یہ کوئی بھی ایسی ان کی جو ٹریڈنگ انالائسس وغیرہ ہیں یا ٹیکنیکل انالائسس وغیرہ ہیں ان پہ اگر آپ پروفٹ میں یا آپ ایک سکسیسفل ٹریڈر ہو سکتے ہیں، ایک کامیاب ٹریڈر ہو سکتے ہیں، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. لیکن بظاہر ایسا ہے کہ یہ ہمیں ٹریڈنگ ٹیکنیکل انالائسس دیتے ہیں. بونس کے حوالے سے یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسین بروکر ہے، مارکیٹ میکر بروکر نہیں ہے، بونس نہیں دیتا. ڈپازٹ ویز سکریل، بٹ کائن والیٹ، پے پال اینڈ 12 اور طریقے ہیں، وے ہیں جن سے آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. عام جو آج کل چل رہے ہیں وہ سکریل چل رہا ہے اور اس کے اندر جو ایک اور چیز کام کی ہے وہ پے پال چل رہا ہے. پے پال کے اندر بھی آپ ڈپازٹ یا وڈرا کر سکتے ہیں. لوکل لائیو چیٹ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے لیے اور انڈینز کے لیے کہ ہم میں سے اکثر دوست میرے سمیت ہماری انگلش اس لیول کی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اس طریقے سے بول سکیں جس طریقے سے ہم اردو یا ہندی کے اندر بولتے ہیں. تو لوکل لائیو چیٹ جو ہے یہ ہمارے جو لوکل زبانیں ہیں، ہندی ہے، اردو ہے، ان میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. یہ بھی ان کے اندر ہم اس کو بھی ایک اچھی چیز نہیں کہہ سکتے. اگر اس کے اندر کمپلین رزلٹ آ جائے، کمپلین کا رزلٹ اگر آپ اس کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے، مسئلے بنتے ہیں. اگر میں یہ بات کہوں کہ آئی سی مارکیٹ ایک ایسا بروکر ہے جو بروکر چیٹنگ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، تو شاید یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی. آئی سی مارکیٹ ہو یا دنیا کے اندر جو بھی بروکر ہو، یہ لوگوں سے چیٹنگ وغیرہ کرتا ہے اور اگر ان کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کی جو کمپلین ہے وہ کمپلین کا جو رزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کی پیمنٹ بہت مشکل سے واپس ہوگی اور اس کا جو کمپلین کا رزلٹ ہے اس کو ہم ناٹ گڈ کہیں گے. سکریل ڈپازٹ ٹائم، اگر ہمارا ڈپازٹ ہوتا ہے، ڈپازٹ کا جو سکریل ہے یہ سکریل ہمارا انسٹنٹ ہوتا ہے. 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے اندر ہمارا جو ڈپازٹ ہے یہ ہو جاتا ہے. اور وڈرا کے لیے ہمارے کافی وڈرا ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں. پے پال ہے، ماسٹر کارڈ، وز کارڈ، سکریل ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں. نیٹلر ہے، ویب منی ہے، یہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکے ہیں. چائنا یونین پے ہے اور اس کے ساتھ ان کے اندر اگر آپ سکریل سے وڈرا کرواتے ہیں تو میکسیمم جو ٹائم ہے وہ 12 گھنٹے کے اندر آپ کا وڈرا ملے گا. لیوریج 500 ہے، درمیانی سی ہے، نہ تو بہت اچھی ہے نہ تو بہت ہلکی ہے. 500 ہے. منیمم وڈرا کوئی لمٹ نہیں ہے، $1 کا بھی آپ وڈرا کروا سکتے ہیں. ایک اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ویب سائٹس کی لینگویجز ہیں، اردو کے اندر کہہ لیں، ہندی کے اندر کہہ لیں، تو یہ 103 لینگویج کے اندر ان کی ویب سائٹ
پڑھی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی اردو کے اندر آ رہی ہے، تو 103 لینگویجز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی آ رہی ہے، تو شاید یہ ایک ریکارڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شاید ایسی ویب سائٹ نہیں ہوگی، یا کچھ ویب سائٹس ایسی ہوں گی جن ویب سائٹس کو ہم ریڈ کر سکتے ہیں۔ 103 لینگویجز ہیں۔ فنڈنگ کرنسیز، ہم کس کس کرنسیز میں فنڈ کر سکتے ہیں؟ 10 کرنسیز ہیں، جیسا کہ یورو کے اندر ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے، پاؤنڈ کے اندر سے ہو سکتا ہے ہمارے اندر، اس کے علاوہ یورو، جی بی پی اور ڈالر کے اندر ہمارے جتنے بھی ہیں، تو 10 مختلف کرنسیز کے اندر ہمارا جو اکاؤنٹس ہے وہ بن سکتا ہے۔ یہ بھی اس کی بہت اچھی خوبی ہے۔ 4 قسم کے اکاؤنٹس ہیں، اسٹینڈرڈ ہے، ٹرویسین ہے، سی ٹریڈر ہے اور اسلامک اکاؤنٹ ہے۔ اسلامک اکاؤنٹ وداؤٹ سویپ کے بھی یہ بروکر دے رہا ہے۔ مارکیٹ ایکسیکیوشن، مارکیٹ میں جب آپ ٹریڈ لگاتے ہیں ایف بی ایس کے حوالے سے ہماری جو ایکسیکیوشن ہے وہ تھوڑی سی نارمل سی ہے، لیکن اس کی جو مارکیٹ میں ٹریڈ ہے وہ بہت جلد لگتی ہے۔ ایکسیکیوشن مارکیٹ کی بہت تیز ہے، بہت زیادہ انہوں نے سرور لی ہوئی ہیں، اور آپ جیسی کلک کریں گے اسی ٹائم پہ آپ کا جو ایکسیکیوشن ہے وہ بہت جلدی سے آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ آپ کی ایکٹیو ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹ ویریفیکیشن بہت اچھا سسٹم ہے۔ اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے حوالے سے اکاؤنٹ ویریفیکیشن بہت جلدی ہو جاتی ہے، 1 دن کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن عام روٹین میں 2-4 گھنٹوں میں اکاؤنٹ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، اس کو میں تھوڑا سا اس پہ تنقید کروں گا اس بروکر پہ، کہ پاکستان کے اندر سے میں نے خود ایک اکاؤنٹ جو بنایا ہوا ہے، اس اکاؤنٹس میں جو ہمارا اردو کا یا ہندی کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آئی ڈی کارڈ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ بینک کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن آئی ڈی کارڈ کے علاوہ ہمارے میں سے اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پاسپورٹ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے آئی سی مارکیٹس میں ویریفیکیشن مشکل سے ہوگی، اور بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے پاکستان اور انڈینز کے اندر۔ اوور آل بروکر اس کو بیٹر کہہ سکتے ہیں، برا بروکر نہیں ہے، بہت زیادہ اچھا بروکر بھی نہیں ہے، اس کو درمیانہ سا بروکر کہہ سکتے ہیں۔ جو دوست کہتے ہیں کہ یار اس کے بہت اچھا ہائی کلاس بروکر ہے، انہوں نے شاید اس کے ایڈز دیکھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کی جو باقی چیزیں ہیں جن پہ ہم نے تھوڑی سی ان پہ تنقید بھی کی ہے، کہ اور وہ چیزیں ان کی جو رزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو سپریڈ ہے وہ مناسب ہے، نیوز ٹریڈنگ کے لیے یہ بروکر بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ فاریکس کے حوالے سے اس کے اندر جو فکس سپریڈ ہے، یہ اکاؤنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کا رزلٹ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ویریفیکیشن کے لیے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اردو کا آئی ڈی کارڈ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مارکیٹ میں کمپلین کے حوالے سے بھی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیوریج بھی چلو مناسب سی ہے، مان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو اور اس کے اندر جو ہم نے اس کی بتائی ہیں، اس کے اندر جو وڈرا ہے وہ 12 گھنٹوں کا ہے، 12 گھنٹے سے انسٹنٹ وڈرا نہیں ہے۔ اور ایک چیز اس کے اندر ہماری رہ گئی جو اس کی خوبیوں میں سے ہے کہ وڈرا آپ اس کی کٹوتی نہیں ہوتی، اور کم سے کم کوئی بھی لمٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کم سے کم کتنا وڈرا کروا سکتے ہیں، چاہے $1 کا وڈرا کروائیں، چاہے $10 کا وڈرا کروائیں۔ ایک چیز اس کے اندر اور ہے جس پہ تھوڑی سی تنقید ہمارا حق بنتا ہے کہ کم سے کم جو اس کا ڈپازٹ ہے وہ $200 کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہم خود بھی ہیں تو $100 سے اوپر ہم ڈپازٹ نہیں کرنے دیتے، لیکن اس کے اندر جو وڈرا ڈپازٹ ہے فرسٹ ٹائم پہ، تو پاکستانی اور انڈینز کے لیے، نیو دوستوں کے لیے $200 یہ ایک بڑی رقم بن جاتی ہے۔ تو امید ہے آج آپ کو اس حوالے سے تمام چیزوں کا علم ہو گیا ہوگا۔ ہمارا آئی سی مارکیٹس کے اندر گروپ بن چکا ہے، آپ TanyForex.com میں جائیں، بیسٹ فاریکس بروکرز میں اگر آپ آئی سی مارکیٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جائن آئی سی مارکیٹ اسپیشل اکاؤنٹ کر لیں، یا جائن آئی سی مارکیٹ TanyForex گروپ کر لیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو دوسرے بروکرز ہیں، جیسے ایکسنس بروکر ہو گیا، جیسے FBS بروکر ہو گیا، اور اسپیشلی طور پر جیسے آکٹا بروکر ہو گیا، ان کے اندر اگر کوئی کمپلین بنتی ہے، اور لازمی سی بات ہے ان کے اندر بنتی بھی ہیں، ہم سالو بھی کرتے ہیں، پیمنٹ کے مسائل بھی ہم لوگ حل کراتے ہیں، تو ان کے اندر ہماری بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور آئی سی مارکیٹ، انسٹا فاریکس کے اندر ان کی
اس حساب سے ہماری بات نہیں مانی جاتی جس حوالے سے دوسرے بروکرز میں لائک آکٹا ہو گیا یا وہ ہمارے جو کمپلین ہیں وہ سالو کرتے ہیں. لیکن پھر بھی بروکرز کا اتحاد آپ لوگوں کی اصرار پہ ہم نے بنا دیا ہے. آپ تنی فارس گروپ میں آئیں. امید اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو مسئلہ ہوگا اس کو جلد سے جلد حل کروایا جا سکے. آئی سی مارکیٹ میں بھی آپ کو مسائل بنیں گے. مارکیٹ میکر بروکر نہیں ہے, ٹرو ای سی این بروکر ہے. جو انہوں نے لفظ ٹرو کہا ہے یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.